میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے سمندر سیاہی بنا دیے جائے اور پوری دنیا کے درخت قلمیں بنا دی جائے اور درخت کے پتے کاغذ بنا دیے جائے اور پوری دنیا کے انسان کاتب بنا دیے جائے، لکھنے والے بنا دیے جائے، اور پھر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سید الانبیاء تاجدار بطحاء بدر و حنین کے سپہ سالار شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھنا شروع کی جائے تو میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ سمندروں کا پانی ختم ہو سکتا ہے، درخت ختم ہو سکتے ہیں، درخت کے پتے ختم ہو سکتے ہیں، پوری دنیا کے انسان لکھتے لکھتے تھک سکتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے کیسا حسین بنایا، کیسا پیارا بنایا۔ علامہ سید مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ سیرت النبی الخاتم میں لکھتے ہیں کہ یوں تو دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے، لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد آیا ہے جو صرف آنے کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا۔ بلندیاں، عظمتیں، رفعتیں ساری کی ساری پیچھے رہ گئی اور میرا اور آپ کا آقا، میرے اور آپ کے محبوب آگے نکل گئے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ میں تصور کی دنیا میں جا کر خدا سے سوال کرتا ہوں، معصومانہ سوال، کہ خدایا آپ نے میرے محبوب کا ذکر بلند کیا، وہ کیسے؟ تو خدائے ذوالجلال کی جانب سے آواز آتی ہے کہ اگر مشرق میں پہلے میرا ذکر ہوگا تو بعد میں میرے محمد کا ذکر ہوگا، اگر مغرب میں پہلے میرا ذکر ہوگا تو بعد میں میرے محمد کا ذکر ہوگا، اگر شمال میں پہلے میرا ذکر ہوگا تو بعد میں میرے محمد کا ذکر ہوگا، اگر جنوب میں پہلے میرا ذکر ہوگا تو بعد میں میرے محمد کا ذکر ہوگا، اگر آسمان پہ پہلے میرا ذکر ہوگا تو بعد میں میرے محمد کا ذکر ہوگا، اگر زمین پر پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد کا ذکر ہوگا، اگر تورات میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد کا ذکر ہوگا، اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد کا ذکر ہوگا، اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد کا ذکر ہوگا، اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد کا ذکر ہوگا۔ پھر خدا فرماتا ہے اگر اذان میں پہلے میرا ذکر ہوگا تو بعد میں میرے محمد کا ذکر ہوگا، اگر کلمے میں پہلے میرا ذکر ہوگا تو بعد میں میرے محمد کا ذکر ہوگا، اگر نماز میں پہلے میرا ذکر ہوگا تو بعد میں میرے محمد کا ذکر ہوگا، یہاں تک کہ دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے پہ درخت کے پتے پتے پہ جہاں خدائی میں خدا کا ذکر ہوگا وہاں مصطفائی میں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرا نبی کتنا اعلیٰ، خود بھی اعلیٰ، اور جس زمانے میں آیا وہ زمانہ بھی سب زمانوں سے اعلیٰ، زمانے کے جس سال میں آیا
ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن اور دنوں سے اعلیٰ، دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ اور گھنٹوں سے اعلیٰ، اور گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ اور منٹوں سے اعلیٰ، اور منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ اور سیکنڈوں سے اعلیٰ، اور میرا نبی جس شہر میں آیا وہ شہر بھی اعلیٰ، شہر کے جس محلے میں آیا وہ محلہ بھی اعلیٰ، محلے کی جس گلی میں آیا وہ گلی بھی اعلیٰ، اور گلی کے جس گھر میں آیا وہ گھر بھی اعلیٰ، گھر کے جس کونے میں آیا وہ کونا بھی اعلیٰ، میرا نبی خود بھی اعلیٰ، اور جس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ جڑ گئی وہ بھی اعلیٰ بن گئے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے میرے دوست، اتنا پیارا نبی، اتنا بلند نبی، اتنی عظمت والا نبی ملا کہ اگر میرا نبی زمین پر بیٹھے تو زمین کو سکون ملتا ہے، میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندی ملتی ہے، میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائے، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے، میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے، میرا نبی ہنسے تو جنت کے دروازے کھل جائے، میرا نبی غصہ ہو تو جہنم کو ہلا کر رکھ دے، میرا نبی گلی سے گزرے تو راستے مہکے، رحمت کی نظر پڑ گئی تو چور چوکیدار بنے، راہزن راہبر بنے، اجڑے بسنے لگے، بچھڑے ملنے لگے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کی شان ہے، اتنا سوہڑا نبی، اتنا اعلیٰ نبی، اتنا بلند و بالا نبی اللہ نے دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا وقت آیا تو آپ کو حکم ہوا کہ عبادت خانے میں جائیے، کوہ طور پر آئیے۔ جب داؤد علیہ السلام کو زبور دینے کا ارادہ فرمایا تو حکم ہوا کہ اپنے معبد خانے میں رہیے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دینے کا ارادہ فرمایا تو حکم ہوا کہ معبد خانے میں رہیے۔ اسی طرح دیگر نبیوں کو جب صحیفے دینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اپنے معبد خانے میں، عبادت خانے میں رہیے، وہاں تمہیں کتاب دی جائے گی۔ لیکن محبت کے ساتھ اگلے جملے کو سنیے گا، جب میرے اور آپ کے آقا کو قرآن دینے کی باری آئی تو کسی جگہ کو متعین نہیں فرمایا کہ محمد فلاں فلاں جگہ آ جاؤ وہاں قرآن ملے گا، نہ، بلکہ میرا نبی بدر میں تھا، قرآن بھی بدر میں آ گیا، میرا نبی احد میں تھا، قرآن بھی احد میں آ گیا، میرا نبی خندق میں تھا، قرآن بھی خندق میں آ گیا، میرا نبی غار میں تھا، قرآن بھی غار میں آ گیا، میرا نبی پہاڑوں میں تھا، قرآن بھی پہاڑوں میں آ گیا، میرا نبی مکہ میں تھا، قرآن بھی مکہ میں آ گیا، میرا نبی مدینے میں تھا، قرآن بھی مدینے میں آ گیا، حتیٰ کہ میرا نبی ماں عائشہ کے بستر پر تو قرآن کو بھی ماں عائشہ کے بستر پر تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان میرے رسول کو اللہ کی جانب سے ملی ہے۔ ماں عائشہ سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول آپ کو پسینہ آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پسینہ آتا ہے اس لیے کہ میں تم میں سے ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ان میں رسول بھیجا انہی میں سے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ مجھے پسینہ آتا ہے اس لیے کہ میں تم میں سے ہوں۔ ماں عائشہ دوسرا سوال کرتی ہیں، محبوب پسینہ آتا ہے لیکن پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پسینہ آتا ہے اس لیے کہ تم میں سے ہو، پسینے سے خوشبو آتی ہے اس لیے کہ تم جیسا نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اب تم کو بھی بولنا ہے تاکہ محبت ہمارے دلوں میں اجاگر ہو جائے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ پسینے آتا ہے اس لیے کہ تم میں سے ہو، اور پسینے سے خوشبو آتی ہے اس لیے کہ تم جیسا
نہیں ہوں۔ ماں عائشہ دوسرا سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول آپ کھانا کھاتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں؟ میں گئی تھی دیکھنے کے لیے تاکہ امت کو انداز بتا سکوں اللہ کے رسول کے بیٹھنے کا، تو مجھے وہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، وہاں تو کوئی فضلہ نظر نہیں آیا، آپ تو قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، استنجا کے لیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ میں کھانا کھاتا ہوں، قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں، اس لیے کہ تم میں سے، لیکن وہاں میری جو حاجت ہے، جو فضلات ہیں وہ نظر نہیں آتے، اس لیے کہ تم جیسا نہیں، زمین اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے، اللہ کے رسول کے فضلات بھی نظر نہیں آتے۔ ماں عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول آپ کو نیند آتی ہے، آپ سوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے سوتا ہوں کہ تم میں سے ہوں۔ پھر ماں عائشہ کہتی ہے، فرماتی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے رسول لیکن آپ نیند سے اٹھنے کے بعد وضو نہیں کرتے، نماز پڑھ لیتے ہیں، نیند کے بعد تو وضو ضروری ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سوتا ہوں اس لیے کہ تم میں سے ہوں، اور نیند کی وجہ سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ میں تم جیسا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا رسول کی شان ہے۔ ماں عائشہ پوچھتی ہے اب یہ جملہ ہر عاشق رسول کو جھوم اٹھائے گا، ہر عاشق رسول اس جملے کو سننے کے بعد جھوم اٹھے گا۔ ماں عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول ہر انسان دنیا کی مٹی سے بنا ہے، جو جس مٹی سے بنا ہے وہی جائے گا، تو آپ کس مٹی سے بنے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ میں مٹی سے بنا ہوں اس لیے کہ تم میں سے ہوں، لیکن میں جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہوں اس لیے کہ تم جیسا نہیں۔ اور جنت میں مردے رہتے ہیں یا زندے رہتے ہیں؟ تو میرے رسول اپنے روضے میں زندہ ہے۔ میرے رسول کے روضے کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ جنت بنا دیا، کیونکہ اللہ کے رسول جنت کی مٹی سے بنے ہیں، اور جو شخص جس مٹی سے بنتا ہے وہاں جاتا ہے، اور میرے رسول جس روضے میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت ہے اور میرے رسول وہاں زندہ ہے، حیات ہے۔ اتنی بڑی شان والا نبی، اتنا اعلیٰ نبی، اتنا عرفہ نبی، کیا تقاضے ہیں۔ شان اگر میں نے پہلا ہی جملہ کہہ دیا پوری انسانیت بھی جمع ہو جائے اور اللہ کے رسول کی تعریف شروع کرے، کوئی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور لکھنے والوں نے تو کیا کیا لکھ دیا، لیکن آخر میں یہی کہہ گئے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں اپنے کلام کے ذریعے نبی کی تعریف نہیں کرتا ہوں، بلکہ نبی کی وجہ سے میرے کلام کی تعریف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا عشق رسول تھا ان لوگوں میں، اور کس درجے میں جا کر انہوں نے اشعار کہے ہیں۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت نے جو اشعار کہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْتَقْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے محبوب کو اللہ کے رسول نے کیا خوب بنایا۔ اردو کا ایک شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔